अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर इकबाल अहमद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब इस वक्त मैं ट्रक चला रहा हूँ अपना, और आप लोग देख सकते हैं ये हसीन वादियाँ, ये हसीन नज़ारे, मैं और मेरा ट्रक। वैसे ट्रक चलाते हुए थोड़ा एहतियात का मुजाहरा करें, इस किस्म की चीज़ें ना करें। अभी मैं बहुत स्लो स्पीड पे जा रहा हूँ, इसलिए जो है मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा भी दिया, और मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि मैं सिर्फ 25 से 30 माइल पर आवर की स्पीड पे ट्रैवल कर रहा हूँ इस वक्त। खैर जनाब, तो एक और ब्लॉग बनाने का मकसद, जैसे कि मैंने आपसे पिछले अपने ब्लॉग में जिक्र किया था कि इंशाअल्लाह ताला अब ये सिलसिला जारी रहेगा अल्लाह पाक के हुक्म से, और आप लोगों की रहनुमाई करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा मज़ीद से मज़ीद। देखें, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा अपने मेहनत कश तबके से, अपना उस तबके से जिस तबके से मैं खुद ताल्लुक़ रखता हूँ, जिस तबके से मैं पाकिस्तान से निकल कर आया। मेरे वालिद, मेरा घराना, मेरे भाई, हम सब मेहनत कश। कोई अमीर फैमिली से मेरा ताल्लुक़ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, और बहुत मेहनत से, बड़ा मुश्किल था सफ़र, बड़ा कठिन था, लेकिन अल्लाह पाक ने आसानियाँ करी और मंजिलें बनती गई, बनती गई, बनती गई, रास्ते खुलते गए, खुलते गए। एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगा, देखें, जब भी इंसान कोई भी काम करे, जब तक उसका यकीन नहीं होगा कि यार ये काम मैं कर लूँगा और ये काम इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि वो काम जो है, हो तो बहुत सारे काम जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो काम ज़्यादा टाइम लेते हैं जब आपका यकीन नहीं होता और ईमान नहीं होता किसी चीज़ पे। तो सबसे पहले तो आप अपना यकीन का जो है ना जी कॉन्सेप्ट, उसको क्लियर करें। आपका ना हर चीज़ पर यकीन होना चाहिए, पुख्ता यकीन, पुख्ता ईमान कि नहीं यार मेरा रब मेरे लिए ये करेगा, या जिसे भी आप जो भी, क्योंकि खाली ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मुसलमानों से बात कर रहा हूँ, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। इसमें क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, सब मेरे भाई शामिल हैं और सब मेरे भाई हैं। और आप जिस पे भी बिलीव करते हैं ना, देखें, आप यकीन रखें, ठीक है जी। देखिए, इतना तो सबका मानना है कि चाहे वो मेरा हिंदू भाई है, चाहे वो मेरा सिख भाई है, कोई भी है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, सबका मानना ये है कि एक ज़ात है, एक कॉन्शियस ज़ात है, एक ऐसी पावर है जो ये तमाम निज़ाम चला रही है, जिसके अंडर ये सारा निज़ाम चल रहा है, ठीक है जी। तो मज़ीद इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो यकीन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको, अपने ऊपर भी सबसे पहले तो यकीन होना चाहिए कि यार मैं ये काम कर लूँगा। तो यकीन का मादा बहुत ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी में। जब तक कि इंसान को पुख्ता यकीन और कामिल यकीन नहीं होता, उसके इरादे पुख्ता नहीं होते, उसके इरादे मजबूत नहीं होते, और जब इरादे मजबूत नहीं होते तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई भी काम मुकम्मल तौर पर अंजाम नहीं दे पाते। तो पहली चीज़ यकीन रखना है पुख्ता, और पुख्ता ईमान रखना है कि हाँ जी हम ये काम कर रहे हैं और हम इसको करके दिखाएंगे, हम ये कर गुजरेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप उसे कर गुजरेंगे, और अल्लाह पाक भी, वो रब की पाक-ज़ात भी आपकी मदद करेगी, ठीक है जी। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, देखें, मैं सबसे पहले मेहनत कशों के बारे में बात कर रहा था कि जिस तबके से मैं खुद भी ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेहनत कशों के लिए कह लें कि बाहर आना और बाहर आके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना सबसे आसान था। आप बोल रहे होंगे कि यार ये भाई कैसी बातें कर रहा है, हमारे पास तो ना मेहनत करते हैं ना इतना पैसा होता है। तो यही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, जो मैंने बात करी थी ईमान की पुख्ता और यकीन की, वो क्यों करी थी। जब आपको पुख्ता ईमान और यकीन होता है तो आप कोशिश करते हैं और बार बार कोशिश करते हैं। तो मेन की जो है वो कोशिश है। तो
ایمان ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی چیز کے اوپر, تبھی وہ کام آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ کا ایمان کا لیول, آپ کا جو کانشیسنیس ہے اس کو اس حساب سے وہ مان لیتا ہے کہ یہ ناممکن کام نہیں ہے اور یہ سب کر رہے ہیں اور یہ ایزی ہے اور یہ میں بھی کر سکتا ہوں. اور یہی ریالٹی ہے بھائی, کہ جب تک کہ آپ یقین نہیں لاؤ گے نا, ایمان نہیں لاؤ گے کہ یار میں یہ کر سکتا ہوں, تب تک آپ نہیں کر سکتے. میں نے یہاں امریکہ آنے کے بعد تھوڑا سا آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گا, میں نے کیا کام کیے اور میں اب کیا کر رہا ہوں. اور اس سے یقین مانے میں موٹیویشن اسپیچ دے رہا ہوں اس وقت, اور یس یہ موٹیویشن اسپیچ بہت ضروری ہے. دیکھیں لوگ باتیں تو کرتے, موٹیویشن اسپیچیں بھی دیتے ہیں, لیکن وہ عملی طور پر نہیں دکھاتے انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہارڈ ورک کیا. ٹھیک ہے جی, نہ بتاتے. ابھی جو میں کر رہا ہوں میرے بھائی, یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے نا ایک کام ہے دنیا کے. یعنی کہ آپ کی لائف ہر ٹائم بہت رسک میں ہوتی ہے, ہر ٹائم. ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی جان کے ساتھ ساتھ اور کئی لوگوں کی جان لے سکتی ہے. تو اٹس اے بگ ریسپانسبلٹی what I'm doing. I'm a truck driver. I'm doing truck driving. I have my own trucking company, as I told you in my previous blog. I own like multiple trucks. I'm not gonna tell like how many trucks I own. مجھے شو آف کرنے کا بالکل شوق نہیں ہے. اینڈ میں اگین خود بھی ٹرک چلاتا ہوں, محنتی ہوں, محنتی گھرانے سے تعلق ہے, محنت کش ہوں. تو اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہونے کے بعد ٹرک نہ بھی چلاؤں تو مجھے اللہ کا شکر ہے, دیا ہوا سب کچھ ہے میرے رب کا, الحمدللہ. جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے, لیکن میں پھر بھی چلاتا ہوں بیکاز آئی لو ٹو ٹریول. میں پاکستان میں بھی رہتا تھا تب بھی بہت ٹریول کرتا تھا یہاں وہاں, اور آئی لو ٹو ٹریول. تو بات یہ ہے, اور خدا کی قدرت دیکھنے کا نظارہ نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں قدرت, اور جگہ جگہ جو ہے اس کا نام لیتا ہوں, اس کا سجدے کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اس بارے میں بھی مزید میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. تھوڑا سا خالی یہ بلاگ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے امیگریشن کے حوالے سے نہیں ہے, اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اس میں اپنے رب, اپنے اللہ کی بدانیت, اس کی بڑھائی کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو میں نے فیل کیا. ٹھیک ہے, اور اس قدرت کے ان لاس کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو میں نے آبزرو کیے ان سب ٹریولنگز میں, ان سب کہہ لیں کہ ایکسپلوریشن میں, جو میں نے دنیا ایکسپلور کری. کافی کچھ دیکھا میں نے دنیا میں, بہت کچھ ایکسپلور کیا. بہت کم لوگوں کو اتنی اپرچونٹی اللہ پاک دیتا ہے, میں شکر ادا کرتا ہوں اس نے مجھے دی. میں نے وہ چیزیں دیکھی, وہ جگہیں دیکھی جو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا, اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مستفید ہوں گے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ چینل کا مقصد صرف امیگریشن نہیں ہے. اس چینل کا مقصد جو ہے یعنی کہ اوور آل یوتھ کی کہہ لیں کہ موٹیویشنل جو ہے ان کی پریپریشن ہے, ان کے فیوچر کے لیے, فیوچر پروسپیکٹس کے لیے, کہ انہیں فیوچر میں اپنی لائف کو کس طرف لے جانا ان کے لیے بہتر ہوگا. جو یعنی کہ جو رہنمائی, جو جس حد تک میں اپنا آؤٹ پٹ ڈال سکتا ہوں, I'm gonna do that. The reason my Urdu is like not that good, like because I live in America, most of the time I speak like the native language out here. So میری اردو کی تھوڑی سی جو ہے وہ گڑبڑ ہو چکی ہے بہت سالوں میں, لیکن ابھی بھی اللہ کا شکر ہے, مجھے امید ہے میری اردو اتنی خراب نہیں ہوئی. اور میں کوشش کروں گا جو بھی میں بول رہا ہوں میں پراپر اردو بولوں, اور پراپر جو ہے جملے ڈھونڈ سکوں اردو کے, جو سب بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, میرے بزرگوں کے لیے آسانی ہو, جو اسے سمجھ سکے اور ان کی رہنمائی ہو سکے. اور تو مینلی جو میرا یہ چینل ہے یہ فوکس کرے گا پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور نیپال, برما, ارد گرد کے علاقوں کو, کیونکہ یہ سب میرے بھائی یہاں ہم سب اکٹھے رہتے ہیں. یقین مانو میں تم لوگوں کو سب دکھاؤں گا, سارے انڈینس, سارے پاکستانی, سارے یہ برمی میرے بھائی, نیپالی, بنگلہ دیشی, یار کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ہم لوگ ایک ہیں, ہمارا ڈی این اے ایک ہے, ہماری شکلیں ایک ہیں میرے بھائی, ہمارا رنگ ایک ہے میرے دوست. وہاں جو یہ تم لوگوں کو ڈالا ہوا اس چکر میں
یہ ہندو، یہ سکھ، یہ عیسائی، یہ مسلمان، بکواس، یہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے ڈالا ہوا ہے. یہ ان لوگوں نے، اس میں آپ لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ سب یکجہت ہو کے، متحد ہو کے رہو، اس میں آپ لوگ ترقی کرو گے. آپ دیکھو تو صحیح، یہ چند مختلف خاندان انڈیا کے اندر بھی، بنگلہ دیش میں بھی، پاکستان میں بھی، نیپال میں بھی، برما، یہی رول کر رہے ہیں میرے بھائی 70-75 سالوں سے آپ لوگوں کے اوپر. تو اس مینٹالٹی سے اپنے ذہن کو باہر نکال کے لاؤ، تبھی ترقی کرو گے، ورنہ ترقی نہیں ہے جب تک آپ اس خول سے باہر نہیں نکلو گے. ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے انسانیت ہے، انسان کی عزت ہے، اس کے بعد کچھ اور ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ تو انسان کی عزت، انسان کو انسان سمجھنا سیکھیں، اور انشاءاللہ تعالی سب بہتر ہوگا. تو یہ بلاگ میرا یہاں تک کے لیے، زیادہ لمبے بلاگ نہیں کر سکتا کیونکہ اپلوڈنگ میں بہت پرابلم ہوتی ہے. ہاں جی، میرے پاس کافی انفارمیشن ہے یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے حوالے سے. کافی پرانا میں اس پہ رہا ہوں کافی عرصے سے، لیکن منظر پہ نہیں آیا. اب آیا ہوں تو انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو دعاؤں میں یاد رکھیں میرے تمام بھائیوں، بہنوں، بزرگوں. دوسرے بلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.